اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وتجارة لن تبور. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. سورة فاتحہ کی 3 آیات پڑھنے کے بعد آج ہم چوتھی آیت پڑھیں گے انشاءاللہ. اور پچھلی جو 3 آیات تھیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ تینوں آیات ثنا پہ مشتمل ہیں، اللہ رب العالمین کی ثنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی، اور الحمدللہ رب العالمین بھی، اور الرحمن الرحیم بھی اللہ رب العالمین کی ثنا پہ مشتمل ہیں. آج ہم چوتھی آیت پڑھیں گے سورہ بقرہ کی، اور سورہ بقرہ کی یہ جو چوتھی آیت ہے یہ عبادت اور استعانت پر مشتمل ہے. عبادت اور استعانت پر یہ مشتمل ہے. اس آیت مبارکہ کا پہلا حصہ اللہ رب العالمین کی عبادت پر مشتمل ہے، اور دوسرا حصہ عبادت پر استعانت پر مشتمل ہے، یعنی جو عبادت ہم کریں گے اس پر استعانت. تبھی ہم عبادت کر سکتے ہیں جب اللہ مدد کرے گا. اگر اللہ مدد نہ کرے تو ہم عبادت نہیں کر سکتے. اس آیت مبارکہ کا پہلا حصہ عبادت پر مشتمل ہے جو اللہ کا حق ہے، اور دوسرا حصہ استعانت پر مشتمل ہے جو بندے کا حق ہے. یہ جو قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی حدیث میں آیا ہے، یہ آیت مبارکہ اس کی برابر 2 تقسیم ہیں، 2 حصے ہیں. ایک ہے عبادت اور دوسرا ہے استعانت. عبادت اللہ کے لیے اور استعانت اللہ سے. عبادت اللہ کا حق ہے اور استعانت بندے کا حق ہے. چونکہ بندگی اور عبادت جو ہے، اگر بندگی اور عبادت پر اللہ کا تعاون نہ ہو، اللہ کی مدد نہ ہو، تو آدمی بندگی نہیں کر سکتا. عبادت تب ہی آدمی کرے گا جب اللہ رب العالمین اس کو مدد کرے، اس کو توفیق دے، اس کو طاقت دے اور یہ کر سکے. آیت کریمہ کا معنی جو ہے ایاک نعبد، ایاک یہ مفعول ہے، معمول ہے، مفعول بھی مقدم. یہاں فعل اور فاعل مؤخر ہے،
اور مفعول بھی مقدم ہے. ہوتا یہ ہے کہ فعل، فاعل اور مفعول، ترتیب یہ ہے کہ پہلے فعل ہو، اس کے بعد فاعل ہو، اس کے بعد مفعول بھی ہو. لیکن اس آیت کریمہ کے اندر فعل اور فاعل مؤخر ہیں اور مفعول بھی مقدم ہے. یہاں پر اس مفعول بھی کو مقدم کیوں کیا گیا، اس کی بھی ایک حکمت ہے. مفعول بھی کو جو مقدم کیا گیا، مفعول بھی کو مقدم کرنے کی، پہلے لانے کی حکمت ہے. وہ حکمت جو ہے وہ ہے حصر کا فائدہ. یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے، یہ خصوصیت کا فائدہ دیتا ہے، یہ اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ محصور ہے اسی میں. تو اس میں حصر کا فائدہ ہے مفعول بھی کو مقدم کرنے میں. معنی کیا ہوں گے؟ معنی ہوں گے، نہیں عبادت کرتے ہیں ہم مگر تیری ہی. نہیں عبادت کرتے ہیں ہم مگر تیری ہی. اگر ہم کہتے نعبدک کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اس میں حصر کا معنی نہیں تھا. نعبدک میں حصر کا معنی نہیں پایا جاتا. نعبدک ہم تیری عبادت کرتے ہیں. یہ جو ایاک نعبد، اس میں حصر کا معنی ہے، یعنی معنی ہوں گے تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم. جب ہم حصر کہیں گے تو حصر میں یہ ہوا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، صرف تیری عبادت کرتے ہیں. یہ صرف تیری عبادت کرنا جو ہے یہ حصر کا فائدہ ہے. یہ ایاک جو لفظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا فائدہ ہے کہ اس میں ما سوی اللہ کی عبادت سے آدمی برگشتگی کا اظہار کرتا ہے. ما سوی اللہ کی عبادت سے آدمی برات کا اعلان کرتا ہے، کیونکہ عبادت تب عبادت ہے جب صرف اللہ کی ہو. اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی عبادت میں شریک ٹھہرایا جائے تو یہ عبادت نہیں کہلائی جا سکتی، تو یہ عبادت نہیں ہے. یہ فائدہ ہمیں دیا ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. عبادت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ عبادت کے معنی خشوع، خضوع، عاجزی، انکساری. عاجزی حد درجہ کی، انکساری حد درجہ کی. جو انکساری ہو سکتی ہے وہ، عاجزی
کا اعلی مقام. عاجزی جتنی ہو وہ تھوڑی عاجزی نہیں بلکہ بہت عاجزی. عاجزی اور انکساری کا جو اعلی مقام ہے خشوع کا جو اعلی مقام ہے خضوع کی جو انتہا ہے عاجزی کا جو سب سے بڑا مقام ہو سکتا ہے وہ عاجزی ہم عبادت کے معنی میں پاتے ہیں. نعبدو کے معنی ہوں گے ہم آپ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، ہم آپ کے سامنے خاکساری کا اظہار کرتے ہیں، کامل ترین خاکساری، تھوڑی خاکساری نہیں بلکہ کامل ترین. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مومن اپنے بدن کا سب سے عظیم اور سب سے باعزت عضو، سب سے باعزت عضو اور سب سے باعزت حصہ یعنی اپنا سر اس جگہ رکھتا ہے جہاں وہ اپنے پاؤں رکھتا ہے، یعنی جہاں پہ وہ چلتا ہے، جس زمین پہ وہ چلتا ہے اپنے پاؤں سے اس زمین کو رونتا ہے، اسی زمین پر اپنے بدن کے سب سے پیارے اور سب سے عظیم اور سب سے بڑے حصے کو، سب سے باعزت حصے کو رکھتا ہے. کیوں رکھتا ہے؟ اس لیے رکھتا ہے کہ یہ اللہ عز و جل کے سامنے کیا ہے؟ اظہار عاجزی کرتا ہے، انکساری کا اظہار کرتا ہے. وہ اپنی سب سے عظیم اور سب سے باعزت اس جرح کو، اس اپنے عضو کو زمین پہ رکھتا ہے، اس جگہ رکھتا ہے جہاں وہ اپنے پاؤں سے رونتا ہے، جس جگہ کو اس جگہ وہ رکھتا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی کرنے کے لیے وہ ایسا کرتا ہے. وہ مٹی پہ سجدہ کرتا ہے، اس کی پیشانی مٹی سے بھر جاتی ہے. یہ سارا کا سارا یہ مٹی کا اپنے پیشانی پہ جو ہے اس کا رگڑنا، یا مٹی پہ اپنی پیشانی کو رگڑنا، اس کا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی کا اظہار ہے، یہ عبدیت کا اظہار ہے، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. یہ اس بات کا اظہار ہے کہ تکبر میرے اندر نہیں ہے، غرور اور گھمنڈ میرے اندر نہیں ہے، بلکہ میرے اندر عاجزی اور انکساری ہے، جو ایک بندہ کی شان ہے، جو ایک اس بندے کی شان ہے جو اللہ رب العالمین کی جو ہے عبادت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے جو جھکتا ہے، اس کی جو شان ہے. اگر مومن سے دنیا کا کوئی آدمی کہے کہ میں ساری دنیا تیرے پاؤں پہ نشاور کر دوں گا، میں پوری دنیا جو ہے یہ تیرے قدموں پہ میں قربان کر دوں گا، لیکن تو ایک کام کر، وہ کام یہ ہے کہ تو مجھ کو سجدہ کر. مومن جو ہوگا وہ اس دنیا کو لات مارے گا لیکن وہ اس کے سامنے سجدہ نہیں کرے گا،
کیونکہ وہ سجدہ صرف ایک اللہ کے سامنے کرتا ہے. جیسے کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جو دیتا ہے 1000 سجدوں سے نجات. اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کرنا اظہار عبدیت ہے. یہ چاہے اس کا سب کچھ فنا ہو جائے، یہ فنا کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ اپنی اس مقدس پیشانی کو، جس پیشانی کو اللہ رب العالمین نے اپنے مبارک ہاتھ سے بنایا ہے، اس پیشانی کو وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم لک سجدت وبک آمنت وعلیک توکلت سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے، اللہم لک سجدت، الہی میں نے آپ کے سامنے سجدہ کیا، وبک آمنت، اور تجھی پر میں نے ایمان لایا، وعلیک توکلت، اور آپ ہی پر میں نے توکل کیا، سجد وجہی للذی خلقہ، میرا چہرہ، میری پیشانی سجدہ کرتی ہے، میرا چہرہ سجدہ کرتا ہے، للذی خلقہ، اس ذات ذوالجلال کے لیے، اس ذات ذوالجلال کے سامنے سجدہ ریز ہے میرا چہرہ، الذی خلقہ، جس ذات نے اس میرے چہرے کو پیدا کیا، وشق سمعہ، اور اس کے کان نکالے اور اس کے کان بنائے، بحولہ وقوتہ، اپنی قوت اور اپنی طاقت سے. اللہ رب العالمین نے اس میرے چہرے میں کان بنائے اپنی قوت اور اپنی طاقت سے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس بابرکت ہے وہ اللہ جو بہترین خالق ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا کرتے تھے، اللہم لک سجدت وبک آمنت وعلیک توکلت سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو یہ جو ہے عبودیت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے. سجدہ کرنا اللہ رب العالمین کے سامنے عبادت کا، عبودیت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے. تو مومن کو پوری دنیا اگر کوئی شخص ڈھیر کر دے اس کے پاؤں میں اور یہ کہے کہ تو مجھ کو سجدہ کر، یہ اس کو سجدہ نہیں کرے گا. مومن کبھی بھی اس کو سجدہ نہیں کرے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ عاجزی، یہ انکساری، یہ سجدہ، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے، جس اللہ نے اس مقدس چہرے کو بنایا، جس اللہ رب العالمین نے اس مقدس پیشانی کو بنایا، جس اللہ رب العالمین نے اپنے مبارک ہاتھ سے اس انسان کی پیشانی کو بنایا. تو یہ پیشانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے کی شائن نہیں ہے. تو گو کہ ہم کہیں گے کہ عبادت کا معنی جو ہے وہ ہے تذلل، عاجزی، انکساری، خشوع، خضوع، حد درجہ، انتہا درجے کی عاجزی عبادت کہلاتی ہے. انتہا درجے کی عاجزی یعنی اس سے بڑھ کر عاجزی کوئی ہے ہی نہیں. وہ عاجزی کیا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کے لیے، وہ ہے، یہ ہے عبادت کا نام. اور یہ عبادت جو ہے
اللہ رب العالمین کی عبادت یا عبادت مطلقہ ہم کہیں گے، عبادت جو ہے یہ شامل ہے امر اور نہیں کو، عبادت شامل ہے امر اور نہیں کو. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ میں عبادت کرتا ہوں تو اس کا معنی یہ ہوا کہ میں اللہ رب العالمین کے احکام کو بجا لاتا ہوں اور میں اللہ رب العالمین کی منہیات سے رک جاتا ہوں. یعنی عبادت یہ ہر اس امر کو شامل ہے، ہر اس حکم کو شامل ہے جو حکم اللہ رب العالمین نے دیا. عبادت ہر اس امر کو شامل ہے جو حکم جو امر اللہ تعالی نے دیا، اور عبادت ہر اس نہی کو شامل ہے جس نہی سے اللہ رب العالمین نے بندے کو روکا. کیونکہ اگر کوئی شخص حکم نہیں اپناتا اور اگر کوئی شخص نہیں کو نہیں اپناتا، وہ عابد نہیں کہلایا جا سکتا، اس کو ہم عابد نہیں کہیں گے. جس چیز کا اسے حکم دیا گیا وہ اس کو کرتا ہی نہیں تو وہ عابد حقیقی کہلانے کا حقدار نہیں ہے. اسی طرح سے جو شخص منہی عنہ، یعنی جس چیز سے اس کو روکا گیا اس منہی عنہ سے وہ رکتا نہیں ہے تو یہ عابد حقیقی کہلانے کا حقدار نہیں ہے. یہ عابد حقیقی کہلانے کا حقدار نہیں ہے کیونکہ یہ نہیں اور امر کو اپناتا ہی نہیں. یہ نہ نہیں کو اپناتا ہے اور نہ امر کو اپناتا ہے، نہ یہ امر کو اپناتا ہے اور نہ یہ نہیں سے رکتا ہے. بندہ وہ ہے جو معبود کی مراد شرعی کی موافقت کرے. بندہ وہ ہے جو معبود کی مراد شرعی کی موافقت کرے. معبود یعنی اللہ رب العالمین، اور مراد شرعی یعنی احکام شرعیہ، احکام کونیہ نہیں، احکام شرعیہ. احکام کونیہ، احکام کونیہ کا بندہ، ہر بندہ جو ہے وہ تابع دار ہے، مسلمان بھی غیر مسلم بھی، سارے کے ساری. یہ کونی مراد یعنی اللہ رب العالمین کے جو ارادے ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ارادہ شرعیہ اور ارادہ کونیہ. اللہ رب العالمین نے کافر کو بھی بنایا، اللہ رب العالمین نے مومن کو بھی بنایا. اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم دیا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا، کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے جو احکام نازل فرمائے تو اللہ رب العالمین نے وہاں لفظ آمنو کا استعمال فرمایا. معنی یہ ہوا کہ یہ ان لوگوں سے خطاب ہے جنہوں نے اللہ کو مانا ہے، جنہوں نے اللہ کو تسلیم کیا ہے، جنہوں نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا ہے اپنے رب کے ساتھ کہ الہی ہم تجھ پہ ایمان لائیں گے، ہم تیرے نبیوں پہ ایمان لائیں گے، ہم تیری کتابوں پہ ایمان لائیں گے، ہم یوم آخرت پہ ایمان لائیں گے. جس شخص نے اپنے آپ کو ایمان کا مکلف بنایا، جس شخص نے اختیاری طور اس کو استعمال کیا، ایمان کو اختیار کیا، اس سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. تو گو کہ یہ اہل ایمان سے خطاب ہے، یہ مراد شرعی کہلائی جاتی ہے. دوسرا ہے مراد کونی، یعنی اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کو بنایا. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات سے کہا تو بن جا، یہ بن گئی. تو عبد حقیقی وہ ہے جو اپنے معبود کی موافقت کرے شرعی مراد میں. عبادت آپ سے تقاضا کرتی ہے، عبادت تقاضا کرتی ہے کہ انسان ہر اس چیز کو انجام دے جس کا اس کو حکم دیا گیا ہے، اور انسان ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس چیز سے اس کو روک دیا گیا ہے.
اور یہ چیز ناممکن ہے، یعنی امر کو اپنانا اور نہیں کو چھوڑنا یہ ممکن نہیں ہے، مگر کیسے؟ یہ ممکن تب ہے جب اللہ رب العالمین مدد کرے، اللہ کی مدد کے بغیر یہ ناممکن ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ یہاں بھی کیا ہے؟ یہاں بھی مفعول بھی مقدم ہے، اور نستعین یہ فعل اور فاعل ہے۔ حصر، اس میں بھی حصر ہے، یعنی ہم مدد نہیں مانگتے مگر تجھ ہی سے۔ اور مدد کس پہ مانگتے ہیں؟ مدد مانگتے ہیں تجھ سے عبادت پر، کہ عبادت، جو عبادت تو نے ہم پہ فرض کی ہے، اس فرض کردہ عبادت پر ہمیں مدد فرما، کیونکہ اللہ رب العالمین چاہے تو بندہ اللہ کی عبادت کرے، اور اللہ رب العالمین نہ چاہے تو بندہ اس کی عبادت نہ کرے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اللہ چاہے تو ہم اللہ کی عبادت کر سکیں، اور اللہ نہ چاہے تو ہم اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کے دین پہ چلنا اللہ کی مدد کے بغیر ناممکن ہے، اللہ کا بندہ بننا اللہ کی مدد کے بغیر ناممکن ہے، اللہ کا بندہ بننا اللہ کی عبادت کے بغیر، اللہ کی تعاون کے بغیر، اللہ کی مدد کے بغیر یہ ناممکن ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہے اس کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے، اور جسے چاہے اسے اپنی عبادت سے روک دے۔ استعانت کے معنی ہے مدد مانگنا، یہ باب استفعال سے ہے، اس میں طلب کا معنی ہے، طلب العون۔ استعانہ کے معنی ہے طلب العون، یعنی مدد طلب کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی عبادت اور استعانت کے درمیان جمع کرتا ہے۔ بہت سی جگہ پر اللہ رب العالمین نے عبادت اور استعانت کے درمیان جمع کیا، یعنی ان دونوں کو جمع کیا، ان دونوں کو ساتھ لایا۔ اور کبھی اللہ رب العالمین توکل اور عبادت کو ساتھ لاتے ہیں، یعنی عبادت اور توکل بہت سی جگہوں پر۔ مثلا فرمایا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، سورہ ہود کی آخری آیت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، پس آپ اللہ کی عبادت کریں اور اسی پہ بھروسہ کریں۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین عبادت اور استعانت کے درمیان جمع کرتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ عبادت کامل و مکمل طریقے سے قائم ہو ہی نہیں سکتی مگر اللہ رب العالمین کی مدد سے، اور اللہ رب العالمین پر توکل کر کے، اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر کے۔ یعنی عبادت تب حقیقی طور قائم ہوگی جب اللہ مدد کرے، جب بندہ اللہ پہ توکل کرے، اور جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ تفویض الی اللہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، عبادت کے باب میں یہ اہم ترین نکات ہیں کہ عبادت ایک تو تب ادا ہوگی جب اللہ رب العالمین کی مدد ہو، اور عبادت تب ہوگی جب اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کرے آدمی، اور عبادت تب مکمل ہوگی جب اللہ رب العالمین کے حوالے کرے بندہ اپنے آپ کو۔ اس کے بغیر یہ ناممکن ہے۔
اس کے بغیر ناممکن ہے کہ بندہ کیا کرے، بندہ اللہ کی عبادت کرے۔ اگر اللہ کی استعانت نہ ہو، اللہ سے استعانت نہ ہو، اللہ سے مدد نہ مانگے، اور اسی طرح سے اللہ پہ توکل نہ کرے اور اللہ کے حوالے اپنے آپ کو نہ کرے، تب تک عبادت جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ مکمل طریقے سے عبادت تب تک پوری نہیں ہوگی۔ لوگوں کی اقسام ہیں، لوگوں کی اقسام ہیں عبادت اور استعانت کے حوالے سے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عبادت بھی کرتے ہیں اور استعانت بھی کرتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں عبادت بھی کرتے ہیں اور عبادت پر اللہ سے استعانت بھی کرتے ہیں، یہ لوگ کامل ترین لوگ ہیں، یہ لوگ کامل ترین لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو مطلوب ہیں، یہی انبیاء کا وتیرہ ہے، یہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ رہا ہے۔ وہ عبادت بھی کرتے تھے اور اللہ تعالی سے استعانت بھی چاہتے تھے۔ دوسرا طریقہ ہے، دوسری قسم ہے لوگوں کی جو عبادت کرتے ہیں لیکن استعانت نہیں کرتے اللہ سے، یعنی عبادت کرتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین سے وہ مدد نہیں مانگتے۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالی سے استعانت تو کرتے ہیں لیکن عبادت نہیں کرتے۔ اور چوتھی قسم کے لوگ وہ ہیں جو نہ عبادت کرتے ہیں اور نہ استعانت کرتے ہیں، یہ بدترین لوگ ہیں، عبادت بھی نہیں کرتے، استعانت بھی نہیں کرتے۔ تو کامل ترین لوگ جو ہیں وہ عبادت بھی کرتے ہیں اور استعانت بھی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو تفصیل ہے کہ کس طرح کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں اور استعانت بھی کرتے ہیں، اور کس طرح کچھ لوگ استعانت بھی کرتے ہیں، استعانت بھی نہیں کرتے اور عبادت کرتے ہیں، اور کیسے کچھ لوگ استعانت ہی کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے، اور یہ کہ کون سے لوگ ہیں جو نہ عبادت کرتے ہیں نہ استعانت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ کل یہ جو ہے اگلے درس میں انشاءاللہ، کل چونکہ ہمارے پاس جمعہ ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ جب ہوگا یہ، تو اس دن ان 4 قسموں کو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ، کہ لوگوں کی جو 4 قسمیں ہیں کیسی ہیں، اس کی تفصیل ہوگی انشاءاللہ۔ آج جو ہے یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو گویا کہ مدد جو چاہنا ہے ہماری، یہ عبادت پر مدد چاہنا ہے اللہ کی، کہ اللہ ہمیں عبادت کرنے پر مدد کرے۔ آج اس میں اس آیت کریمہ کی کچھ فوائد جو ہیں ان کو بیان کریں گے۔ رہا یہ جو قسمیں ہیں لوگوں کی، انشاءاللہ یہ اگلے درس میں بیان ہوں گی۔ آج میں اس آیت کے کچھ فوائد بیان کروں گا۔ پہلا فائدہ اس آیت کریمہ کا جو ہے وہ ہے اخلاص العبادت للہ، کہ عبادت جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد۔ اس میں اخلاص کیسے؟ اس میں اخلاص جو ہے وہ تقدیم معمول کی وجہ سے، یعنی مفعول بھی کے مقدم ہونے کی وجہ سے، اس میں یہ ہے کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، گویا کہ تیرے علاوہ کسی اور کی ہم عبادت نہیں کرتے۔ یہ اس آیت کریمہ کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ اس میں اخلاص عبادت کا بیان ہے۔ اسی طرح سے دوسرا فائدہ اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں استعانت باللہ عز وجل، یعنی اللہ عز وجل سے مدد مانگنے میں اخلاص، اللہ تعالی سے مدد مانگنے میں اخلاص کا فائدہ نکلتا ہے اس میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مدد صرف اللہ رب العالمین سے مانگنی چاہیے، آپ کہتے ہیں کہ مدد صرف اللہ سے مانگو، پھر یہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ،
کہ تم بر اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو. تو اس میں گویا کہ ہم ایک دوسرے کی بر اور تقوی پہ مدد کر سکتے ہیں. تو پھر اخلاص استعانہ کہاں رہا؟ تو ہم کہیں گے، یا اس طرح سے حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعین الرجل فی دابتہ، کہ آپ کسی کی سواری میں مدد کریں گے، فتحملہ علیہا، آپ اس کو اپنی سواری پہ اٹھائیں گے، اور ترفع لہ علیہا متاعہ، اور آپ جو ہے آپ اس کا سامان لے کے اپنی سواری پہ رکھیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے. صحیح بخاری کی حدیث، فضل من حمل متاع صاحب سفر، حدیث نمبر 2891. اس طرح سے مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 2335. تو اس حدیث میں بھی مدد کا ذکر ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ استعانت کی دو قسمیں ہیں. ایک استعانت تفویض، یعنی آپ مدد مانگیں اور آپ جو ہے بھروسہ کریں اللہ رب العالمین سے، اور آپ جو ہے برات کریں اپنی طاقت اور اپنی قوت سے، برات کا اظہار کریں کہ ہمیں طاقت نہیں ہے. اور یہ جو ہے یہ استعانت یہ خاص ہے اللہ عز و جل کے لیے، یعنی یہ استعانت صرف اللہ عز و جل سے کی جا سکتی ہے. رہی یہ استعانت جو مشارکت کے معنی میں ہے، یعنی آپ کسی چیز کو کرنا چاہتے ہیں اور پھر آپ کسی اور سے کہتے ہیں ذرا آپ بھی اس میں میرے ساتھ شریک ہو جاؤ، تو یہ جائز ہے جب جس سے آپ مدد لے رہے ہیں وہ کیا ہو، جس سے مدد آپ مانگ رہے ہیں وہ زندہ ہو، وہ طاقت ہو آپ کی مدد کرنے پر، کیونکہ یہ اس صورت میں عبادت نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، بر اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو. کوئی اگر یہ کہے کہ کیا استعانت مخلوق سے تمام احوال میں جائز ہے، تو ہم جواب دیں گے کہ نہیں، ہر چیز میں مخلوق سے استعانت جائز نہیں ہے، بلکہ یہ تو جائز صرف وہاں پہ ہے جہاں جس سے ہم مدد مانگ رہے ہیں وہ اس پہ قادر ہو، وہ اس پہ طاقت رکھتا ہو. اگر وہ طاقت نہیں رکھتا تو پھر اس سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے. مثلا اگر ہم کسی صاحب قبر سے مانگے، کسی قبر والے سے مانگے ہم کہ ہمارا فلاں کام کرو، تو یہ حرام ہے، بلکہ یہ شرک اکبر ہے، کیونکہ صاحب قبر وہ کسی کے کام نہیں آ سکتا، وہ اپنے کام نہیں آ سکتا، ہمارے کام کیا آئے گا؟ وہ کسی کا مدد کیسے کر سکتا ہے؟ ایک مرا ہوا شخص، ایک دنیا سے گیا ہوا شخص، اس سے ہم کیا ہے مدد مانگتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک اکبر ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ سے کسی تکلیف کو دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، دوسرے کی کیا تکلیف دور کرے گا؟ اسی طرح سے کوئی غائب شخص ہے، غیر حاضر شخص ہے، میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، پھر میں اس شخص کو پکارتا ہوں کہ میری مدد کر، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح سے مشرق و مغرب میں کہیں بھی کوئی شخص ہو، کوئی ولی ہو یا کوئی نبی ہو، ہم اس کو پکارتے ہیں کہ اے میرے ولی، اے میرے نبی، اے فلاں میری مدد کر، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی شرک اکبر ہے، کیونکہ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی اور کوئی میت، کوئی غیر حاضر شخص وہ اس بات کی طاقت نہیں رکھے گا. تو گو کہ یہ کیا ہے؟ یہ ایسا مخلوق سے ہر حال میں جائز نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ کیا مخلوق سے استعانہ جائز ہے جس میں اس کی استعانت وہ کر سکتا ہے، تو جواب ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آدمی ضرورت کے وقت ہی کسی سے مدد مانگے، یا جب اس کو پتہ چلے کہ یہ جس سے میں مدد مانگ رہا ہوں وہ اس پہ خوش ہوگا اور پھر وہ میری مدد کرے گا، تاکہ وہ کیا ہے اس طرح سے مجھے خوش کرے. اور ممکن اور مناسب یہ ہے کہ جس سے آپ مدد مانگیں اور وہ مدد جو ہے وہ حرام کام پہ نہ ہو، کسی غلط کام پہ نہ ہو، اس کو چاہیے کہ وہ آپ کی مدد کرے. تو یہ مختصر کچھ فوائد تھے اس آیت مبارکہ کے. انشاءاللہ یہ جو لوگوں کی اقسام ہیں ان کو ہم آئندہ درس میں بیان کریں گے. وباللہ التوفیق.
هذا وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.